سردار زیم سوزی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے، الیکشن کے بعد آپ نے الیکشن جیتا اور زبردست طریقے سے جیتا، پنڈی میں دھاندلی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو آپ کیا آج اس وقت کیا تصور کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت جو ہے کس دہائے پہ کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ اصل میں آپ نے جو پیچھے ہم سے سوال کیا ہے کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی نہیں ہے، بلکہ اس نے کلین سویپ کیا ہے، اور 72 سال جو اس سے سابقہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس کا ایک ریکارڈ ووٹ، ایک ریکارڈ سسٹم جو ہے تحریک انصاف لے کے آئی ہے۔ اور وہ کس بات پہ لے کے آئی؟ وہ عمران خان صاحب کے نظریے پہ پوری عوام نے لبیک کیا، اور پھر جو عوام کے ساتھ جو ہمارا جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کارکنوں کے ساتھ جو ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کا بدل تھا۔ تو اب وہاں سے جب ہماری جو بالکل کلین سویپ ہوئی ہے، وہاں سے تھوڑی تھوڑی ہماری مسٹیکیں ہوتی ہوئی لیڈرشپ سے، اور پھر ہم یہاں تک پہنچے۔ اگر وہاں سے ہم اپنا جو فاسٹ ٹریک پہ چڑھ جاتے، جس طرح ہمارے ساتھ بے شمار ایسے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے کہ جن کو ہرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنا آر او آفس نہیں چھوڑا، الیکشن کمیشن نہیں چھوڑا ہے، اور جب تک ان کو رزلٹ ملتا اس وقت تک وہ باہر نہیں آئے۔ لیکن جو ہارے ہیں آپ یقین کریں، ان سے جا کے آپ انٹرویو پوچھیں کہ آپ آر او آفس گئے تھے، وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اگر گئے بھی ہیں تو وہ اکیلے گئے ہیں، عوام کا کراؤڈ لے کے نہیں گئے۔ پھر دوبارہ جو ہمارا خان صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ نے سب آر او آفس کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینا ہے، غالباً 12 تاریخ کی ڈیٹ تھی یہ۔ تو اس میں بھی اگر یہ ہمارے جو لیڈران تھے، جو امیدوار تھے جو ہارے ہوئے تھے، اگر یہ سٹینڈ کر جاتے اس دن، اگر یہ 1-2 دن کا دھرنا دے جاتے، لوگوں کو نکالتے، خود نکلتے، لوگ نکل گئے تھے، تو لوگ تو ہم کارکنوں نکلے ہوئے تھے، ہم نے تو الیکشن کمیشن میں قبضہ کر لیا تھا یہاں پہ پورا ہر طریقے سے، لیکن وہاں ہمارے ساتھ 2 امپیئر 2 ایم ایل اے اور 5 ایم پی اے نہیں آ سکے، لیکن وہاں ہم کارکنوں نے جا کے پروٹیسٹ جو اپنا ریکارڈ کروایا، اور بالکل وہاں بیٹھ گئے کہ جب تک ہمیں الیکشن کمیشن یہاں نہیں آئے گا، ہمیں جواب نہیں دے گا، وضاحت نہیں کرے گا، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن پیچھے سے ہمارا اظہر صاحب یا جو پنجاب کی میڈم یہ سمابیہ طاہر ہیں نارتھ پنجاب کی، ان لوگوں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح چلتے چلتے آج یعنی اگر یہ کام لینتھی ہوا اگر آج، تو یہ ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا، اس میں بالکل ان کی کوتاہیاں ہیں۔ جیتنے والے ہار گئے اور ہارنے والے باہر نہیں نکلے، مصیبت ہمارے لیے یہ بنی، اور کارکن باہر تھا۔ اب کارکن کتنا کیا کرے؟ کارکن خان کے لیے لڑے، کارکن ان کو ووٹ بھی دے، اور یقین کرے ووٹ آپ نے یہ جو کہا کہ یہاں جو ہماری الیکشن کمپین چلائی ہے، اس میں بھی میں الحمدللہ سرفرست تھا، اور پی پی 18 میں اس طریقے سے کام نہیں کر سکا، کیونکہ یہ جس میں آپ بیٹھے میں یہ پی پی 17 میں میں رہتا یہاں پہ ہوں 56 میں اور 17 میں، لیکن ہم نے وہ دوسری پی پی سے کاغذات جمع کروائے تھے وہاں۔ جب وہ سعدآباد صاحب کو ٹکٹ مل گیا تو پھر میری ڈیوٹی لگی، پارٹی کی طرف سے لگی ہے کہ آپ نے یہ میڈم سمابیہ ناتھ کی پنجاب کی صدر بھی ہیں اور کینڈیڈیٹ بھی تھی وہ بھی، اور راجہ شہباز بھٹی صاحب نے کہا کہ یہاں راشد حفیظ صاحب آج تک میں نہیں دیکھے، وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی سے اس علاقے کے نہیں علاقے کی ہی ہیں، لیکن ہے نہیں، اور 9 مئی میں ان کے پرچے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تو ان کے لیے ہم نے بہت بڑی محنت کی ہے، جو جتنے بھی ہمارے سے اور ساتھی اس سے بڑھ کے لوگ پوسٹر نہیں لگا رہے تھے، ہم نے پوسٹر لگوائے، جھنڈے لگوائے، ہر چیز کی، دفتر کھولے یہاں پہ، ساتھ ہو کے سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن جب یہاں بھی جب ہمارا جو اپنا رزلٹ لینے کا ٹائم آیا تو مجھے راشد حفیظ صاحب کی جو عملہ جو انہوں نے کہا بیٹھے ہوئے تھے، ان کو میں نے کہا کہ آر او آفس چلیں، لیکن وہ نے کہا نہیں ہم خود جائیں گے، 2-4 بندے لے آئیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کراؤڈ سارا ہے، چلتے ہیں۔ شہریار ریاض صاحب کو بتایا، سب کو بتایا ہم نے۔ تو اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور اس میں فرق کیا ہے، اب بیچ میں ہمارا جو گیپ بنا ہے، اس میں تھوڑا سا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے گیپ بنا ہے، اور ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نون لیگ کا جو یہ شہباز شریف اور یہ جو ڈاکورانی مسلط ہوئی ہے، ان کو گیپ ملا ہے۔ اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ یا جو ان اداروں کو ہم اتنا بلیم نہیں کریں گے، اس کی وجہ کہ وہ سامنے آ کے ہمارے یعنی سامنے آئے نا، تو سامنے آ کے کچھ کام کریں تو ہم ڈائریکٹ ان کو کہیں گے ہم ٹارگٹ کریں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہو ان کی سپورٹ ہے ان کو، اور ان کو انہوں نے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کیوں نہ کریں سامنے آ کے؟ بھائی آمنے سامنے ہمیں گراؤ کرنا چاہیے جناب، یہاں رائے ون میں کرنا چاہیے شہباز شریف کے، ہمیں گراؤ کرنا چاہیے پارلیمنٹ وزیر اعظم ہاؤس کا، ہمیں گراؤ کا پی ایم ہاؤس کا کرنا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کا بالکل ہمیں گراؤ کرنا چاہیے جناب عدلیہ کا،
اگر عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بغیر یعنی وہاں گراؤں سے بنا دیا کہ دھرنا دینا پورا موڑ، اور ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہیں جو یہ سامنے جو آ کے جو ہمیں ڈس رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے سامنے والوں کو ہٹانا چاہیے اور اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ بھائی پیچھے کون ہے۔ جب آپ فرنٹ والے کو آپ ہٹائیں گے تو پیچھے جائیں گے نا، اب پیچھے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو ہے پیچھے والے بھی سمجھ جائیں گے جب سامنے والوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی واقعہ آگے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اب جو مسئلہ آ گیا، اب ہم نے آمنے اور بیک والوں سب کا مقابلہ ہے ہمارا، لیکن جو کل سے کیا، یہ رمضان میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو کارکن عوام باہر نکل رہی ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں اب کارکن عوام اتنی غصے میں آ چکی ہے، ایک برداشت ہوتی ہے۔ دیکھیں الیکشن اب جیت کے انہوں نے ہرایا، برداشت کیا، پھر آگے جناب بے شمار موقع پہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہماری سیٹیں خواتین کی لے لی ہے، برداشت کیا، انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ زیادتی کیا اور وہاں انہوں نے بندوں کو ملنے نہیں دیا ہے، ہم نے برداشت کیا، انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی کی ہے، عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، برداشت کیا۔ اب کارکن عوام کے پاس کوئی برداشت نہیں، اور اس کی جو چنگاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کہ پی کے میں، جو کل جناب آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ جی جی، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ہماری کوئی لیڈرشپ کے اندر کمی ہے یا ورکر تو باہر نکلتے ہیں، کیا لاہ عمل ہمیں بنانا چاہیے کہ عید کے بعد کم از کم بہت زبردست جو ہے وہ طریقے سے پروٹیسٹ ہو؟ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ قیادت کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ اچھا دیکھیں سر، قیادت میں نے پہلے بولا ہے نا کہ یہ جو پچھلی غلطیاں کوتاہیاں، بالکل اس میں قیادت بھی انوالوڈ ہے ہماری، جو یہ ابھی موجود ہے ادھر۔ خان صاحب کا قصور نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کا پروٹیسٹ کریں، بلکہ انہوں نے کہا دھرنا دیں، دھرنا تو پھر ان کو دینا چاہیے تھا، یہاں انہوں نے کہا جی نہیں جی یہاں پتہ نہیں دھماکہ ہو جائے گا فلاں۔ وہ بھائی دھماکہ ہو جائے گا تو مرنا تو ہے نا، ہم نے دھماکہ ہم پہ ہی ہونا ہے، پی ٹی آئی ملک پہ ہونا ہے، بس یہی دہشت گرد رہ گئے اس ملک میں۔ اب جو ہماری ویسے بھی تو مار ہی رہے ہیں نا۔ ہاں ویسے بھی تو مار رہے ہیں نا، چلو یا اب جو ہماری قیادت کو مشورہ ہے یہ ہے کہ یہ میں آج بھی سوچ رہا تھا رات کو جب میں نے وہاں وہ پورا پروٹیسٹ دیکھ رہے تھے ہم پشاور والا، یہ تقریباً پہلا چانس ہے کہ آپ کو ساری قیادت وہاں ملی ہے، یہ پہلا چانس ہے ہمارا، پی ٹی آئی کی قیادت ایک پیج پہ آئی ہے۔ کیوں ہماری پی ٹی آئی کی قیادت دیکھو کچھ زیادہ بگلا ہے اس وقت لیڈرشپ میں، ہماری ابھی موجودہ، اب ان کا کسی کا جھکاؤ ہے اس کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ، کسی کا جھکاؤ ہے جناب وہ پارلیمنٹ، کسی کا سینٹ، کسی کا اڈیالہ، ان کا سسٹم ہی نہیں مل رہا ہے۔ آج خان صاحب آخر تنگ پڑ کے، مجھے یقین ہے کہ خان صاحب نے ان کو صحیح لائن دی ہے، اور سارے جا کے وہاں لین بائی لین کھڑے تھے پشاور میں، ایک دوسرے کے پیچھے تھے، اور دیکھا کیسے کھڑے تھے، اور جب تک اور یہ کھڑے ہوئے اور لوگ نکلے، اسی طرح یہ اسلام آباد میں سارے کھڑے ہوں گے، پنجاب لاہور میں یہ سارے کھڑے ہو جائیں، آپ کہتے ہیں پنجاب نہیں اٹھتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے کہ پنجاب نہیں اٹھ رہا ہے فلاں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک عام سا کارکن نے کہا یہاں سے ریلی نکال لیتا ہوں، یہاں سے لوگ نکال لیتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، اگر میں نکال سکتا ہوں تو ہمارا اگر یہاں کوئی لیڈر آگے لیڈ کرے تو عوام نہیں نکلے گی؟ یہ صرف انہوں نے عوام کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ یقین کریں آج ہماری لیڈرشپ جس طریقے سے متحد ہوگی، ابھی 6 تاریخ کا بھی ہمارا جلسہ ہے، اگر 6 تاریخ میں بھی یہ اعلان کر دیں کہ ہم سارے وہاں ہوں گے، آپ دیکھنا کتنا ریکارڈ جلسہ ہوگا۔ اگر وہاں بھی اگر انہوں نے یہی کیا کہ شیر افضل بھائی چھوڑ دیا ہے، تو شیر افضل صاحب کی جو کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک دائرہ ہے، جب سارے ملیں گے تو میں سب تک کہ خالی لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے عوام نکلے گی، اور عوام اتنی تنگ ہے، عوام کہتی ہے کوئی لیڈر ہمیں آگے نظر آ جائے، دیکھیں پیسے کس طرح نکلے۔